اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، فا کا مطلب پس، اما لیکن، بہرحال یہ کلمہ تفصیل جہاں کہیں بیان کرنی ہو اس وقت آتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ جو سب اشخاص کافروا جنہوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَّبَ يُعَذِّبُ تعذیباً، فَأُعَذِّبُ عذاب کا کلمہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اعذبہم میں انہیں تعذیب کروں گا، عذاباً شدیداً، عذاب دوں گا، سزا دوں گا۔ عذاب بھی کون سا ہوگا؟ شدید ہوگا۔ عذاب بھی، شدید بھی، سب ہماری زبان میں استعمال ہونے والے کلمے ہیں۔ فی الدنیا، اس دنیا میں بھی، والآخرہ اور آخرت کے اندر بھی۔ وما لہم، واو کے معنی اور، ما کا مطلب نہیں، لہم لام کے لیے اور ان سب کے لیے۔ وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے پھر کوئی مددگار نہ ہوگا۔ ناصر مدد کرنے والا، ناصرین مدد کرنے والے، یا نون تو جمع کی علامت کے طور پر آیا ہے۔ آیت نمبر 56 میں ارشاد ہے کہ جن لوگوں نے کفر و انکار کی روش اختیار کی انہیں دنیا اور آخرت میں دونوں میں سزا دوں گا، اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے، کوئی انہیں مددگار نہ مل سکے گا۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے، کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام